بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ایک کے بعد ایک تصادم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے، جہاں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہے، ملکی سیاست میں گرما گرمی ہے، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے۔ وہیں اب حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آمنے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا، بلکہ صدر مملکت کی جانب سے جاری کیا گیا جو آرڈیننس ہے، اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایک نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ آج لوئر دیر میں ایک اہم جلسہ کرنے جا رہے تھے، انہیں وہ جلسہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پر حکومت کا بھی بڑا رد عمل سامنے آیا ہے، اس سے متعلق بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے، اور یہ معاملہ کہاں پر جاتا نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیونکہ آرڈیننس حکومت نے جاری کیا، آرڈیننس جس کی حیثیت ایک قانون کی حیثیت ہوتی ہے، تمام اداروں پر لازم ہوتا ہے، وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ آرڈیننس اور ایکٹ آف پارلیمنٹ میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ آرڈیننس کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پارلیمنٹ میں لے جا کے اس کو ایک مستقل حیثیت دی جا سکے، لیکن آرڈیننس کی حیثیت بھی اسی طرح قانون کے مطابق ہوتی ہے جس طرح ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے اور اس قانون کی جو حیثیت ہوتی ہے۔ تو آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بائنڈنگ ہے، اس نے یہ ماننا ہے۔ اس میں کہا یہ گیا تھا آرڈیننس میں کہ جو وزیر اعظم، وفاقی اور صوبائی وزراء، پارلیمنٹیرینز، ان کو انتخابی حلقوں میں مہم چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ اجازت اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ضابطہ اخلاق تھا اس میں ختم کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ نہیں چلا سکتے۔ تو اس میں اس کا سپرٹ تو یہ تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، جو وفاقی وزراء ہیں وہ اپنے ریسورسز استعمال کر کے اثر انداز نہ ہوں۔ لیکن اس سے ایک حق تلفی یہ ہوتی تھی کہ یہ جو وفاقی وزراء، وزیر اعظم اور ایون کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، چیف منسٹر، ان کے وزراء، وہ جو ان کے اہم لیڈرز ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ حکومت میں اہم پوزیشنز پر ہوتے تھے، تو وہ پھر اپنے جو مد مقابل اپنی جو حریف جماعت ہے اس کے مقابلے میں کیمپین نہیں کر سکتے تھے الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد، جبکہ ان کے جو حریف جماعت کے جو لوگ ہیں ان میں اہم لیڈرز ہیں وہ کیمپین کر رہے ہوتے تھے، لیکن حکومت میں بیٹھے جو لیڈرز ہیں ان کو روک دیا جاتا تھا۔ تو اس پہ یہ جو ضابطہ اخلاق تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس میں اس سے پہلے بھی گورنمنٹس جو تھیں ان میں لوگوں کو مشکلات پیش آتی تھیں، تحفظات تھے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ اگر وہ کہتے تھے کہ ہم اگر وزارت میں بیٹھے ہیں تو الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد ہم وہاں پر ریسورسز کا استعمال نہیں کریں گے، ہم وہاں پر جا کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان نہیں کریں گے، لیکن کیمپین تو کرنے دی جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ضابطہ اخلاق اس چیز سے روکتا تھا۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم، وزراء یہ کیمپین کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ریزسٹنس سامنے آئے گی، اور وہ ریزسٹنس کس صورت میں سامنے آئی؟ گزشتہ روز ایک اجلاس بلایا گیا، اس میں سیاسی جماعتوں، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اس میں مدعو کیا گیا، اور اس اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے۔ اس پریس ریلیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ اجلاس کا مقصد الیکشن کمیشن کی طرف سے تیار کردہ ڈرافٹ کوڈ آف کنڈکٹ کو آئندہ انتخابات میں استعمال کے لیے بہتر کرنا، اور اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مشاورت شامل ہے۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ اس اجلاس میں جو الیکشن ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے، اس میں مختلف پارٹیوں کی آراء لی گئی ہیں۔ اکثر سیاسی جماعتوں نے آرڈیننس کے اجراء کی مخالفت کی اور کہا کہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 233 کے تحت کوڈ آف کنڈکٹ سیاسی پارٹیوں کی مشاورت سے بنایا جانا ضروری ہے، جبکہ حکومت اس سلسلے میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی مجاز نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو سیاسی جماعتوں کی باہمی مشاورت سے قانون کے تحت تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو اکثر سیاسی جماعتوں نے اس بات کی حمایت کی کہ تمام پارلیمنٹیرینز، جن میں سینیٹرز اور ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی شامل ہیں، ان کو حلقہ انتخاب میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور دیگر پبلک آفس ہولڈر، جن میں صدر مملکت، وزیر اعظم، سینٹ کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزراء، گورنر، وزرائے اعلیٰ، ان پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرڈیننس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کوڈ آف کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرے، کیونکہ آئین میں دی گئی نقل و حمل کی
آزادی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یہ آئینی آزادی ہے. آپ کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے اس آزادی کو محدود نہیں کر سکتے جو آئین میں دی گئی آزادی ہے. حکومت کا یہ موقف تھا. لیکن اس میں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے قابل عمل ہونے کے بارے میں جلد فیصلہ کیا جائے. یعنی قانون جو کہ صدر مملکت کی منظوری سے جاری ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ قابل عمل ہے بھی ہے یا نہیں. یہ بہت حیران کن ہے اور یہ معاملہ مجھے آگے عدالتوں میں جاتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرڈیننس آئین کے تحت جاری ہوتا ہے، یہ آئین میں طاقت دی گئی ہے. یہ صدر مملکت جاری کرتے ہیں، حکومت اس کی سمری بھجواتی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو گزشتہ روز کوڈ آف کنڈکٹ کو تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ریوائز کر دیا، جس کے تحت پارلیمنٹیرینز کو الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن پبلک آفس ہولڈرز پر الیکشن کیمپین میں حصہ لینے پر بدستور پابندی ہوگی. وزیر اعظم پاکستان جو خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں آج لوئر دیر میں جلسہ کرنے والے ہیں، ان کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا ہے. اور یہ نوٹس جو اس وقت میرے سامنے ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز جو جاری کیا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ، اس کا اطلاق آپ پر بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ جلسہ کرنے سے گریز کریں. اور یہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لوئر دیر کی جانب سے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے بھی ایک اہم اس میں رد عمل سامنے آیا ہے، جو کہ قانونی ٹیم کا اہم حصہ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت کا جاری کردہ آرڈیننس ماننے سے انکار نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن اس کا اثر زائل یا ختم نہیں کر سکتا. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں. ان بلدیاتی انتخابات میں جو کیمپین کے حوالے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم، وزراء یا صوبے میں کسی کی بھی حکومت ہے، وہ وزیر اعلیٰ اور ان کے جو صوبائی وزراء ہیں وہ بھی کیمپین کر سکیں. اور اس پریس ریلیز میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ سب نے اس کی مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا جی اکثر نے اس کی مخالفت کی ہے، جی پبلک آفس ہولڈر کو نہیں کرنا چاہیے، باقیوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اجازت ہونی چاہیے. ظاہر ہے دوسری جو سیاسی جماعتیں اس میں شریک تھیں وہ حکومت میں نہیں تھیں، لیکن وہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز تو ان کے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو ہونی چاہیے اور وزراء کو نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ کل کو انہوں نے بھی حکومتوں میں آنا ہے. یہ تو سب کے لیے ایک قانون تھا اور سب پر اس کا اطلاق ہونا ہے. آنے والے وقت میں جو حکومتیں ہوں گی ان کو اس کا فائدہ بھی ہونا ہے. تو اس میں پھر کچھ سیاسی جماعتوں نے جب اس کی مخالفت کی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہی کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا کہ ہم یہ آرڈیننس جو ہے اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ دورہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کے پی میں بلدیاتی انتخاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. پنجاب میں آگے ہونا ہے، اس کے بعد سندھ میں، بلوچستان میں اس کے بعد شیڈول جاری ہونا ہے. تو یہ اس وقت ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس میں آگے آنے والے دنوں میں کئی اور اہم کیسز آنے ہیں جو حکومت اور اپوزیشن سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں جو ڈیفیکشن کلاز سے متعلق معاملات بھی یہاں پر آنے ہیں، جس میں 63A کا معاملہ جو حکومت پلان بنائے بیٹھی ہے کہ یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے جو حکومت کی ڈائریکشن کے بغیر ان کے اپنے لوگ جو ہیں فلور کراسنگ کریں گے، حکومت کی ڈائریکشن کو وائلیٹ کریں گے، وہ فلور کراسنگ کریں گے، تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ بھی ظاہر الیکشن کمیشن میں آنا ہے. لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ آنا حکومت کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ حکومت آگے کیمپینز جس حکومت نے کرنی تھی. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.